ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کیجیے گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جھارکھنڈ کے ہزاری باغ ضلع کے بڑکا گاؤں بلاک میں 12 اگست کو NTPC کو مختص کردہ بادام کوئلہ بلاک کو شروع کرنے سے قبل منعقد کردہ عوامی سماعت کے دوران تشدد پھوٹ پڑا ہے۔ اس میں NTPC اور انتظامیہ کے افسران سمیت 15 سے 20 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید کشیدگی ہے، جس کے پیش نظر بڑی تعداد میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے ریلوے ڈویژن میں ایمرجنسی چین کھینچ کر ٹرینوں کو روکنے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے پیش نظر ریلوے انتظامیہ نے سخت اقدامات کرتے ہوئے اب تک 3383 سے زائد مقدمات درج کیے ہیں تاکہ اس رویے کو روکا جا سکے اور سفر کو محفوظ و آسان بنایا جا سکے۔ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا نے آج منگل 12 اگست 2025 دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ایک پرامن مگر پرجوش مارچ کا انعقاد کیا۔ NSUI کے قومی صدر ورن چودھری کی قیادت میں ہزاروں طلباء اور نوجوانوں نے حصہ لیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں ووٹ چوری اور انتخابی دھاندلی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جنہوں نے جمہوری عمل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ SIR پر الیکشن کمیشن اور مرکزی حکومت کے خلاف کانگریس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جاری ہے۔ اسی دوران TMC کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے وزیر اعظم مودی اور الیکشن کمیشن پر شدید حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیاں ہیں تو وزیر اعظم مودی ان کی کابینہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ساتھ ہی لوک سبھا کو بھی تحلیل کر دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ہندوستانی فوج کی جج ایڈوکیٹ جنرل JAG برانچ میں مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ سیٹیں ریزرو کرنے کی پالیسی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے منگل 12 اگست کو اسے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ صنفی غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ اہل امیدواروں کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ صنف کی بنیاد پر۔ سپریم کورٹ میں بہار کی خصوصی گہری نظر ثانی کی پہلی ڈرافٹ لسٹ کے خلاف سماعت کے دوران سینئر وکیل کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ اس لسٹ میں 12 ایسے افراد کو مردہ ظاہر کیا گیا ہے جو حقیقت میں زندہ ہیں۔ یہ لسٹ اس ماہ جاری کی گئی، اس میں تقریباً 65 لاکھ افراد کو ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کا معاملہ زیر بحث ہے۔ فرانس کی مشہور جوہری توانائی کے منصوبے گریولائنس جوہری پلانٹ کو ایک غیر متوقع مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جب جیلی فش سمندری جیلی نما جانور کے ایک بڑے جھنڈ نے پلانٹ کی کولنگ سسٹم کے فلٹرز کو بند کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے پلانٹ کی 4 توانائی پیدا کرنے والی یونٹس خودکار طریقے سے بند ہو گئی اور پورا پلانٹ غیر فعال ہو گیا۔ کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے منگل کو بہار میں جاری SIR اور ووٹ چوری کے مسئلے پر الیکشن کمیشن پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ایک شخص ایک ووٹ دستور کا بنیادی اصول ہے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اصول کو یقینی بنائے، لیکن کمیشن اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور راشٹریہ جنتا دل کے رہنما تیجسوی یادو نے منگل کو بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی SIR کے مسئلے پر الیکشن کمیشن پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن کمیشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے انتخابات میں دھاندلی کر رہی ہے۔ تیجسوی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیا اور ایک آئینی ادارے کے طور پر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس یشونت ورما کے خلاف مواخذے کی کارروائی باضابطہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ منگل 12 اگست کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ان کے خلاف پیش کیے گئے مواخذے کی تجویز کو منظور کر لیا۔ یہ تجویز 146 ارکان پارلیمنٹ کے دستخط کے ساتھ پیش کی گئی تھی، جن میں حکمراں جماعت اور اپوزیشن دونوں کے اراکین شامل ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے غزہ میں الجزیرہ کے 5 صحافیوں کے قتل پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی ریاست غزہ میں نسل کشی پر آمادہ ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ قتل فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ایک سنگین جرم کی مثال ہے
اور سچ کے لیے کھڑے ہونے والوں کا حوصلہ اسرائیلی ریاست کے تشدد اور نفرت سے کبھی نہیں لوٹ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے برآمد ہونے والے سامان پر عائد ٹیرف کو 90 دنوں کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ پیر کے روز اس وقت سامنے آیا جب یہ ٹیرف منگل سے نافذ ہونے والے تھے۔ ٹرمپ نے اس سلسلے میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے نتیجے میں اب دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے کے لیے نومبر کے وسط تک مذاکرات کا موقع پیدا ہو چکا ہے۔ سابق نائب صدر اور راجیہ سبھا کے سابق چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کے 21 جولائی کو استعفیٰ دینے کے بعد سے عوامی سطح پر نظر نہ آنے اور کسی قسم کی اطلاع نہ ملنے پر سیاسی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کانگریس، شیو سینا، یو بی ٹی اور راجیہ سبھا رکن کپل سبل سمیت اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے دھنکڑ کی صحت موجودگی کے بارے میں حکومت سے وضاحت طلب کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مرکز دہرادون کی طرف سے شدید بارش کی پیشن گوئی کے پیش نظر اتراکھنڈ انتظامیہ نے کیدرناتھ یاترا کو اگلے 3 دنوں یعنی 12، 13 اور 14 اگست کے لیے عارضی طور پر ملتوی کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیر کو اطلاع دی۔ محکمہ نے اگلے 3 دنوں میں ریاست بھر میں موسلادھار بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ اس وارننگ کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ ممبئی میں ایک حیران کن سنسنی خیز بلیک میلنگ کیس سامنے آیا ہے جس میں ڈالی کوٹاک نامی ایک خوبصورت بظاہر معزز بینک ملازمہ ملزم ہے۔ پولیس کے مطابق اس نے اپنے سابق بوائے فرینڈ کو 1 کروڑ روپے کی بھاری رقم جھوٹے جنسی استحصال کے مقدمات اور مسلسل دھمکی آمیز پیغامات کے ذریعے بلیک میل کر کے حاصل کیا تھا۔ کرناٹک کے ٹمکورو ضلع کے کورتےگری علاقے میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ سڑک پر پڑے پلاسٹک کے تھیلوں میں انسانی جسم کے ٹکڑے ملنے پر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس نے انکشاف کیا کہ یہ 42 سالہ لکشمی دیوی کی لاش تھی جسے بے دردی سے ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا۔ 7 اگست کی صبح کولالا گاؤں کے پاس کچھ لوگ سڑک کے کنارے گزر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پلاسٹک کے بہت سے تھیلے پڑے ہوئے دیکھے۔ جب انہوں نے شک ہوا تو انہوں نے تھیلے کھولے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ تھیلوں میں انسانی جسم کے ٹکڑے تھے۔ پولیس کو فوری اطلاع دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر آس پاس کے علاقے کی تلاشی لی۔ اگلے دن مزید 7 تھیلے برآمد کیے جس میں جسم کے باقی اعضاء اور ایک خاتون کا سر ملا تھا۔ یورو میڈیٹرین ہیومن رائٹس آبزرویٹری نے بین الاقوامی اور براعظمی کھیلوں کی تنظیموں کی اس غیر ذمہ دارانہ روش پر تنقید کی ہے کہ وہ قابض ظالم دہشت گرد صہیونی اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے سے گریزاں ہیں، جبکہ قابض ریاست نے غزہ کی پٹی پر سن 2023 سے جاری اجتماعی قتل عام میں 664 کھلاڑیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کے ناصر میڈیکل کمپلیکس نے آج اعلان کیا ہے کہ معصوم بچہ قابض اسرائیل کی منظم بھوک پالیسی و علاج کی مکمل عدم دستیابی کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا۔ یہ ظالمانہ محاصرہ اور اجتماعی قتل عام گزشتہ 22 مہینوں سے جاری ہے۔ قابض اسرائیل نے فلسطینی ٹیکس کی آمدنی نے تقریباً 110 ملین شیکل کے غصب کر لیا۔ یہ رقم ان 52 غداروں کو دی گئی ہے جو قابض فورسز کے ساتھ مل کر فلسطینی مزاحمت کی کارروائیوں کو ناکام بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ فلسطین کی سرکاری میڈیا آفس نے دل دہلا دینے والی فہرست جاری کی ہے جس میں 238 ایسے بہادر صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے نام درج ہیں جو اس مسلسل جاری نسل کشی کی جنگ میں اپنی جانیں قربان کر گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے سامنے سچائی لانے کا حوصلہ دکھایا اور جنہیں صرف اس جرم میں نشانہ بنایا گیا کہ فلسطین کی مظلومیت کو آشکار کر رہے تھے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینٹھنی البانیز نے منگل کے روز 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ قابض اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو غزہ کے برباد کن اور تیزی سے بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال سے نظریں چرا رہے ہیں اور عملاً ایک انکار کی کیفیت میں ہیں۔ قابض اسرائیل کے مزدوروں کی سب سے بڑی تنظیم ہستروت کے سربراہ ارنون ہارداویت نے پیر کے روز تجارتی شعبے کے بڑے ذمہ داروں کی اور ان اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کے نمائندوں سے ملاقات کی جو اس وقت غزہ میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے قبضے میں ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے
بے خار سیدھی بات